بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج پاکستان ویسے سری لنکا کا میچ ہوا، کافی ہائی سکورنگ میچ تھا، لیکن پاکستان کی شاندار وکٹری جس میں سب سے پہلے عبداللہ شفیق ایک چینج ہوئے تھے، فخر زمان کی جگہ آئے اور شاندار پرفارمنس کر کے گئے۔ اور لاسٹ ٹائم جب وہ ایشیا کپ میں بھی انہوں نے پرفارم کیا تھا ایک میچ، وہ بھی سری لنکا کے اگینسٹ تھا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے ایک دفعہ ٹیسٹ میں بھی سری لنکا کے اگینسٹ 200 شاید کی ہوئی ہے۔ تو ان کے موسٹلی سکور سری لنکا کے اگینسٹ ہوتے ہیں، ان کا سری لنکا کے اگینسٹ اچھا ریکارڈ رہا ہے، اور آج بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے بعد محمد رضوان سپر مین اننگز، جس طرح ان کو کہا جاتا ہے سپر مین ہے، واقعی کرامپس تھے کچھ ہے، لیکن انہوں نے میچ پاکستان کو جتوا کر دیا ہے اور شاندار 130 رنز کی اننگز کھیلی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ساؤتھ شکیل نے تھوڑا سا نیچے سے سکور کیا ہے۔ ہائی سکورنگ میچ تھا، کافی اچھا میچ تھا، الحمدللہ ہم جیت گئے۔ تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگی پاکستان کی اننگز؟ بہت مزے کی تھی. جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹارٹ میں تھوڑے آؤٹ ہو گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم بیک فٹ پر چلے جائیں، اور ایک اگر وہاں پہ رضوان یا عبداللہ کسی کی بھی وکٹ گر جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کیا، اور زیادہ کریڈٹ عبداللہ کو جاتا ہے کیونکہ ان کا ورلڈ کپ ڈیبیو تھا، ان کی پہلی گیم تھی، اور اتنا ریگولر وہ ODIs کھیل بھی نہیں رہے تھے، تو بہت مزے کی انہوں نے ناک کھیلی. اور سری لنکا کی جس طرح کی ٹیم ہے آپ ان کو ہلکا بالکل نہیں لے سکتے، اور جس طرح سے وہ ریسنٹ ایشیا کپ میں انہوں نے جو پرفارمنسز دے کے آ رہے تھے، تو آئی گیس بیٹرس نے بہت اچھا کیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب کبھی ایک میچ میں آپ کے بالرز اس طرح کی پرفارمنس نہ دے پائیں جو ان سے ایکسپیکٹ ہوتی ہے، تو آپ کے بیٹرز اس گیم کو کیری کریں اور جتوائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز اے ٹیم بھی، کیونکہ اگر ہم نیدرلینڈز والے میچ کی بھی بات کریں تو اس میں اینڈ میں آ کے ہم شروع میں تھوڑی سی بالنگ ہماری تھی، لیکن بعد میں ہم نے اچھی بالنگ کر لی. اور آج والے میچ کی بھی بات کریں تو ہمارے ڈیتھ اوورز بہت اچھے گئے. یہ ہمارا ایک وہ پلس پوائنٹ ہے کہ ڈیتھ اوورز میں ہم کافی کنٹرول کر لیتے ہیں، کہ جہاں یہ 350-70 رنز کا اسکور لگ رہا تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہماری ڈیتھ بالنگ کی وجہ سے. تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ بالنگ ہماری کام آ گئی آج کے دن، کیونکہ ٹارگٹ تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتا تو شاید کروشل ہو جاتا. لیکن یس، ہمارے بیٹرز نے جس طرح سے بیٹنگ کی، آئی گیس ایکسیلنٹ، سپرب. رضوان کی جس طرح سے تنقید کا شکار رہے ہیں کافی ٹائم پچھلے عرصے سے، تو آئی گیس ان کو بھی بہت زیادہ یہ ہوپ دے گی یہ اننگز، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ٹیم کے لیے بھی کہ وہ کسی بھی سچویشن سے آ کے میچ جیت سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا۔ اور جب ہم پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ٹاپ آرڈر پہ رہا کرتے تھے، اور نیدرلینڈ کے میچ میں بھی اور اس میچ میں بھی ہمارے مڈل آرڈر نے پرفارم کیا ہے، تو پاکستان کے لیے بڑی پلس ایگزیکٹلی. پوائنٹ کی بات ہے کہ ٹاپ آرڈر جس کے اوپر ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان کا ٹاپ آرڈر چل گیا تو پاکستان میچ لے جائے گا، لیکن ان دونوں میچز میں پاکستان کا ٹاپ آرڈر نہیں چلا اور مڈل آرڈر نے آ کے ہمیں میچ جتوایا ہے۔ تو مڈل آرڈر میں ایک تو سعود شکیل کی جو ایڈیشن ہوا ہے اس سے ہمیں کافی فائدہ ملا، اور رضوان کافی اچھی نک میں لگ رہے ہیں، جس طرح پچھلے میچ میں بھی انہوں نے سکور کیا اور اس میچ میں بھی۔ تو مڈل آرڈر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی شوزب، آپ نے جس طرح کہا، جس طرح اب ہم شروع کی بائی لائٹرز بھی دیکھیں تو ہمارے مڈل آرڈر کو اتنا میچ پریکٹس بھی نہیں ملتی تھی، کہ جس طرح سے مطلب فخر 100 کر رہے ہیں، پھر بابر 100 کر رہے ہیں، پھر امام 70 to 80 رنس کی نوک کھیل رہے ہیں. تو اس طرح کا ہوتا تھا کہ ہمارے مڈل آرڈر کو اتنا کوئی ریٹ بھی نہیں کر رہا تھا، اتنا کر بھی نہیں رہا تھا کہ اس طرح سے ہمارا مڈل آرڈر پرفارم کرے گا. تو یہ چیز ایک اچھی آ گئی ہے کہ اب بابر، فخر اور امام کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہم تھوڑا فریلی ہینڈ کھیل سکتے ہیں، کیونکہ نیچے آنے والے بیٹسمین اس فارم میں ہیں یا اس کیلیبر کے ہیں کہ وہ میچ فنش کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آج کی میچ کی بات کریں تو اگر مطلب رضوان بھی اگر اللہ نہ کرے آؤٹ ہو جاتے تو آپ کے پاس پھر شاداب بھی تھا، نواز بھی تھا، ایون شاہین اینڈ حسن کینٹ. تو ہمارے پاس وہ فائر پاور ہے ڈاؤن دی آرڈر کے جو آپ کو میچ جتوا سکتی ہے. تو آئی گیس یہ ٹاپ آرڈر کے لیے تھوڑا سا ریلیکس موومنٹ ہوگا کہ اگر وہ ابھی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے انڈر پریشر آ بھی رہے ہیں تو وہ خود کو مطلب ایک ریلیکس وے میں اپنی مطلب نیکسٹ اننگس کھیلیں، کیونکہ جس طرح سے ہماری مڈل آرڈر کی پرفارمنس لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے، تو وہ کسی بھی مومنٹ میں آ کے میچ جتوا سکتے ہیں یا میچ بدل سکتے ہیں وائل چیزنگ اور وائل گیونگ ٹوٹلس. بالکل، ہم جہاں پہ رضوان کی بات کر رہے ہیں کریڈٹ عبداللہ شفیق کو بھی جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹاپ آرڈر سے پرفارم کیا، شاندار اننگز کھیلی، شاندار، اسپیشلی جب وہ پتھیرانا کا اوور تھا جس میں ایگزیکٹلی. ایک نو بال بھی ہوئی، اور اس میں جو اینڈ والی شاٹ ماری تھی عبداللہ شفیق نے، فائر شاٹ تھی آئی تھنک، جو سمیش کیا تھا بیٹ کا پراپر، اور بعد میں جس طرح کی شاٹس کھیلی ہیں لگ رہا تھا پراپر، اس کے بعد کنٹرول تھا بال کے اوپر، جس طرح پل شاٹس کھیل رہے تھے
اور پل شاٹ سے یاد آیا مجھے، جس طرح پل شاٹ کی ہم بات کریں، امام الحق جو ہے دوسرے کنزیکٹیو میچ میں جو شارٹ بال سے آؤٹ ہو گئے ہیں. پہلے میچ میں بھی شارٹ بال کھیلنے گئے تھے، اس کو تھوڑا پہلے میچ میں تو چلو تھوڑا سا انہوں نے بالکل ہی ہاتھ میں دے دیا، دوسرے میچ میں ایج ہو کر آؤٹ ہو گیا. میں ایگزیکٹ بیسیکلی میرا پوائنٹ آف ویو تھا اس میں کہ اگر آپ تھوڑا اسٹرگل کرتے ہو شارٹ بال کے اگینسٹ، اور آپ کو اب اس میچ کا آئی تھنک پہلا شارٹ بال ان کو مل رہا تھا، آئی تھنک لیفٹ ہی اس نے دیا تھا، مدھوشنکا نام تھا آئی تھنک اس کا، تو اس نے بال کیا تھا اور پہلا یس اس نے مدھوشنکا. ہاں پہلا شارٹ بال اس نے کیا تھا. آپ ڈک کر سکتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے میچ میں بھی آپ اسی وجہ سے آؤٹ ہوا، دوسرے میچ میں اگین آپ نے وہی غلطی کر کے آؤٹ ہوا، تو اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. آپ ڈک بھی کر سکتے ہو، آپ تھوڑا سائڈ پہ آپ نیچے بھی کھیل سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ نے بالکل اوپر سے مارنا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنے چاہیے؟ اور سیکنڈلی کہ جس طرح فخر کو ہٹا کے عبداللہ کو لایا گیا، یہ چینج کو کیسا ریٹ کریں گے آپ؟ شوزب جیکسن سے پہلے اپنے امام کی بات کی تو وہ ایک اوبویس ویکنیس ہے امام کی. ایک اور اوبویس ویکنیس یہ ہے کہ وہ ان سوئنگر نہیں کھیل سکتے. چلے وہ تو ایک دوسری ڈبیٹ آ جاتی ہے، لیکن جس طرح شارٹ بال بہت اوبویس ان کی ویکنیس ہے، اور یہ ویکنیس ابھی سے نہیں ہے، کب سے ہے. مطلب مجھے یاد ہے 2019 کے ورلڈ کپ میں جو فرگوسن نے ان کو شارٹ بال کرایا تھا وہ آؤٹ ہو گئے تھے. تو یہ کب سے چلتی آ رہی ہے 2019 امام کی کی. آپ نے بات کی، ہاں امام نے ایک آسٹریلیا والے میچ پہ بھی ایسے شارٹ بال پہ آؤٹ ہوا تھا، جس میں ہم کافی ریلائی کر رہے تھے امام پہ، اور وہ ایسے شارٹ بال پہ ایگزیکٹلی آؤٹ ہوا تھا، ایسے تو اس شارٹ کو بال پہ. کام کرنا اور پڑے گا. نیوزی لینڈ والے میچ میں بھی ایسا ہوا تھا. تو آئی گیس ہی نیڈس ٹو ورک آن اٹ. اور مطلب اور اگر ہم ریسنٹ پرفارمنس کی بھی بات کریں تو امام کی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کہ جس طرح کہ وہ 3-4 سال سے پاکستان ٹیم کا حصہ ہے، اور جس طرح سے اوپننگ سلوٹ میں اس نے آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ شوزہ میری آواز کٹ ہو گئی تھی نا. کٹ ہو گئی تھی، ہاں اب آ ہاں رہی ہے. وہ اب نیٹ چلا گیا تھا. اب یہاں تو سے امام علیہ اسٹارٹ میں کریں. ہاں میں اور بس یہی ہے کہ جب امام کے بارے میں بات کریں تو ظاہری بات ہے جس طرح سے انہوں نے بائیلیٹرلز میں پرفارمنس کیا ہے، تو جب آپ ایسے پلیئر پرفارم کرتے تو ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ بگ اسٹیج پہ بھی آ کے کرے گا. تو سارٹ آف اب تک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے امام الحق سے، کیونکہ اگر فخر کی فارم نہیں تھی تو ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے تھے کہ امام ہمیں کیری کرے گا، بٹ وہ بھی نہیں ہو رہا. تو دیکھتے ہیں اب امام کا کیا سین کرتے ہیں. جہاں تک فخر کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان کو ڈراپ کرنا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ نے آ کے بہت اچھی پرفارمنس کر لی. تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر امام نہ اس طرح کلک کریں تو وی کین ٹرائی فخر اینڈ عبداللہ، کیونکہ عبداللہ کو جتنے بھی چانسز ملے ہیں ہی ہیز پرفارم. آپ افغانستان سیریز کی بات کر لیں، ہی ہیز پرفارم. تو آپ کسی بھی گیم کی بات کر لیں، کسی بھی میچ کی بات کر لیں، ایشیا کپ کی بات کر لیں، تو ہی ہیز پرفارم. تو آج جس طرح کی آج تو بہت پریشر سچویشن میں، آج تو ظاہری بات ہے جتنا مرضی آپ کے سامنے ٹیم اور اسکور بورڈ کا پریشر ہوتا ہے، اور آپ ینگسٹر ہیں جس نے ورلڈ کپ ڈیبیو کرنا ہے، تو بہت اچھا کھیلے ہیں عبداللہ شفیق. تو آئی گیس عبداللہ شفیق تب کنسسٹنٹ رہیں گے. اٹس بٹوین امام اینڈ فخر کے دونوں میں سے کون لانگ رن رہتے ہیں اس ورلڈ کپ میں. ویسے شوزا آپ کس کو رکھنا چاہیں گے اپنا اوپننگ پارٹنرشپ؟ مطلب عبداللہ اور فخر، عبداللہ اور امام. اچھا، ویسے میں نے ہماری جب پہلے بھی بات ہو رہی تھی آف کیمرہ، تو میں نے کہا بھی تھا کہ آئی تھنک پہلے بات ہوئی تھی کہ میں عبداللہ کو ضرور ٹرائی کروں گا انسٹیڈ آف فخر، کیونکہ فخر جب آپ کے پاس اتنا سکور نہیں آ رہا ہوتا یا فیل ہو رہے ہوتے بار بار، تو آپ کے پاس ایک جو ہے مینٹلی پریشر بھی آ جاتا ہے. تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے یو نیڈ ریسٹ. آپ جب تک 2-3 میچز باہر نہیں بیٹھو گے، آپ تھوڑا کول نہیں ہوگے، آپ اس سے نہیں نکل سکتے. تو اس لیے میں نے تو پہلے کہا تھا کہ عبداللہ آنا چاہیے. جس طرح یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں عبداللہ اور امام کو ابھی رکھنا چاہیے. امام سے آئی ہیو ہائی ہوپس کہ وہ کر سکتے ہیں. ان کی شارٹ بال آبویسلی ایک ویکنیس ہے، لیکن آئی تھنک کہ وقت کے ساتھ 1-2 میچز اگر ہم جس طرح ہم نے فخر کو اتنا چانس دیے ہیں، تھوڑے سے 1-2-3 میچز کے لیے ہمیں امام کے ساتھ ہی جانا چاہیے. صحیح. اچھا شوزب، یہاں پہ میں حسن علی کے بارے میں بات کری تھی. آپ بہت ہی ہوپ فل تھے حسن علی کے کم بیک میں، اور اب تک انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے. مطلب بالکل. اچھی بالنگ کر رہے ہیں، نیو بال سے وکٹ بھی لے کے دے رہے ہیں، ڈیتھ اوور میں بھی اچھی کر رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے. ہی واز آور اسٹینڈ آؤٹ بالر. اتنا میں نے فاسٹ اننگس فالو نہیں کیا، اور شکر ہی نہیں کیا، کیونکہ جس طرح کا ٹارچر ہمارے بالر کو مل رہا تھا اوپر فرسٹ سے اننگز کی بات فیلڈنگ. کر رہے ہیں آپ. فرسٹ اننگز میں فیلڈ ایک تو میں تھوڑی سی بابر کے کیپٹنسی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب سپنرز لگے، اور سپنرز میں جب کسال منڈس بیٹنگ کرتے، صدیرہ سمرا وکرما تھے،
تو موسٹلی جو ہمیں باؤنڈریز پڑی وہ مڈ وکٹ کے اوپر سے پڑی, کیونکہ ہمارے اسپنرز کی لائن کنسسٹنٹ نہیں تھی, وہ شارٹ بال کری جا رہے تھے. تو جب آپ کو ڈر ہے کہ وہ شارٹ بال کر سکتے ہیں تو آپ کا مڈ وکٹ پیچھے ہو جانا چاہیے تھا. جب آپ کو ایک شاٹ پڑی, دوسری شاٹ پڑی, اسی وقت ہی آپ کو پیچھے کر لینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے پھر بار بار ٹرائی کیا کہ بھائی شاید وہ آگے بال کرے, لیکن نہیں ہوا. لیکن آئی تھنک اسی وقت پیچھے ہو جانا چاہیے تھا, تو یہ کسل مینڈیز کی وکٹ کافی پہلے آ سکتی تھی. اور پھر جب بعد میں حسن علی کا بھی اوور آیا, اس نے پہلا چھکا پھر مڈ وکٹ کے اوپر سے مارتا, شکر ہے بعد میں اس نے مڈ وکٹ پیچھے لی اور وہ آؤٹ ہوا, ورنہ اور زیادہ جس طرح کسل مینڈیز کھیل رہا تھا وہ اور زیادہ رنز کرتا. تو یہ بابر کو دیکھنا چاہیے, وہ جب ایک ہی شاٹ پڑی تھی نا, جب ان کے بولر سے کنسسٹنٹ لائن نہیں ہو رہی تھی, اسی وقت وہ پیچھے کر لینا چاہیے تھا. تو ایگزیکٹلی. اتنے سارے کسل مینڈیز رن نہیں بنا کے جاتا. یہ چیز بابر کو دیکھنی پڑے گی. یہ وہ آئی گیس جس طرح مطلب بالرز ہمارے انڈر پریشر آ گئے تھے, ہماری فیلڈنگ انڈر پریشر آ گئی تھی, تو ہمارے کیپٹن بھی انڈر پریشر آ گیا تھا. لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب اگر آپ کو رنس پڑ بھی نہیں ہے تو اٹس اوکے, اٹس پارٹ آف گیم. آپ کے بالرز ہر وقت آپ کو وکٹس نہیں لے کے دیں گے, تو آپ اپنی فیلڈ پلیسمنٹ کی تھوڑی سی اس طرح کر لیں کہ جس طرح کچھ رنس بچ جائیں, یا کچھ جو جس طرح کی وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں, بالر سیٹ اپ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایج نکل آئے, کوئی چانس نکل آئے. تو اس طرح کی جس طرح آج شناکر کی بات کریں تو ان کی فیلڈ پلیسمنٹ تھوڑی بہتر تھی اس طرح سے کہ, اور ان کی فیلڈنگ بھی بہت اچھی تھی. اگر ہم فیلڈ پلیسمنٹ کی بات نہ بھی کریں تو ان کی فیلڈنگ تھوڑی اچھی تھی. ہاں اینڈ میں ان کے آگے 2-3 کیچز ڈراپ ہو گئے, وہ تھا وہ شاید ہمارے وہ خیر دعاؤں کا میچ اثر تھا. ویسے جا چکا تھا, وہ کوئی میچ, فرق ہاں نہیں میچ پڑتا تب تھا. اتنا کوئی نہیں تھا, آگے فائر پاور تھا ہمارے پاس. لیکن یہ ہے کہ دوسرا ایک اور بات, وہ جب افتخار بیٹنگ پہ آئے اور تیکشنا بالنگ کرا رہے تھے تو وہاں پہ ایک ایج نکلا تھا. تو آئی گیس اگر شنکا وہاں پہ سلپ کھڑا کر دیتے تو شاید کچھ میچ پھنس جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میچ اتنا نکل چکا تھا, وہ 90% اتنا پاکستان وہ کے نہیں ہاتھ کرتا. میں تھا. لیکن شروع میں انہوں نے فیلڈنگ بہت اچھی کی, کافی انہوں نے بالکل, چوکے چھکے اسپیشلی بچایا. دیٹ لیکن کیچ آف عبداللہ شفیق. یس وہ بھی بہت مزہ, حالانکہ وہ چوکا تھا, لیکن وہ چوکا ہی تھا, وہ کنفرم بہت چوکا اچھی تھا. وہ شاٹ تھی. شاٹ بھی اتنا بری نہیں تھی اس نے کھیلی, آپ کہہ لو کہ اس نے بری, بالکل. جس طرح سعود کا وہ ایج نکلا تھا, تو دونوں وہ بہت انلکی تھے. اچھا شوزب, تھوڑی سی سعود کی بات کر لیتے ہیں بفور وہ وائنڈ دس اپ. آج سعود کی نوک کو آپ کیسے ریٹ کریں گے, کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت سلو کھیل رہے ہیں, اس میں آپ کو مطلب اس طرح کا پلیئر چاہیے جو آ کے چوکے چھکے لگا دے تاکہ میچ میں پریشر اتنا نہ ہو. تو ہاؤ وڈ یو ریٹ ہز ناک, مطلب ابھی بھی آپ کے لیے سعود ایٹ 5 ٹھیک ہے, آپ سعود کو ہی کیری کریں گے؟ I think سعود ایٹ 5 بیسٹ نہیں, بیسٹ سے بھی اوپر والی چیز ہے, کیونکہ سعود شکیل جس طرح کے پلیئر ہیں وہ صرف چھکے چوکے نہیں لگاتے, وہ سچویشن کو دیکھ کے کھیلتے ہیں. اور جس ٹائم پہ وہ بیٹنگ کرنے آیا, رضوان اچھی نوک میں تھا اور وہ باؤنڈریز لگا رہا تھا. اس کے ساتھ اگر یہ بھی فضول سے شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو جاتا تو پھر ٹیم یس. انڈر پریشر آ سکتی تھی. تو اس ٹائم جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی تھی سعود شکیل نے وہی کیا, سنگل ڈبل. اس کے بعد پھر اس نے سویپ پہ چوکے بھی مارے, جب اس کو بالز ملی اس نے چوکے مارے. اس طرح نہیں کھیلا. آئی تھنک اس کی اننگز بہت اچھی تھی. سچویشن یہی ڈیمانڈ کرتی تھی اس ٹائم کہ ہمیں رنا بال چاہیے. آپ ایزیلی سنگل ڈبل سے آپ کا رن ریٹ اوپر جا سکتا تھا, اور یس. جیسے آپ کو بری مال ملے آپ اس پہ چوکا مارے, جس طرح اس نے کیا بھی تھا. سویپ شاٹ بہت اچھی کھیلتے ہیں وہ, اسی طرح انہوں نے کیا. تو آئی تھنک بہترین اننگز کھیلی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا اس اننگز پہ. اور رننگ بہت مزے کی تھی, مطلب یس, سعود اور رضوان کی رننگ جہاں پہ سنگل لگ رہا تھا وہ وہاں پہ دونوں ڈبل لے رہے تھے. بس تو یہ رضوان بھی اللہ بہت, کرے کچھ ہاں مسئلہ نہ اللہ کرے ہوا اسے, ٹھیک ہو. جس طرح سے اور اس کرامس نے جس وہ طرح وائٹ بڑھ بال گئے. کھیلی تھی نا, جب اس نے وائٹ بال کھیلی تھی نا وہ تبھی مسئلہ ہوا تھا. وہ کافی اونچی ہاں بال تھی, پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, سمجھ ہی نہیں آئی مجھے. وہ شاید اپر کٹ مارنے لگا تھا, چھکا نکل جائے. چھلانگ مار کے لیکن اپر کٹ کر رہا تھا. بہت ہی کوئی گندی شاٹ تھی. بس خیر رضوان کا تو معمول ہے, کوئی نئی ہاں بات اس نہیں کو پڑے ہے. ہوتا رہتا ہے. کوئی کریم سے خیر ایک دو دن تک ہو جائے گا, اگلے میچ ہو تک جائے گا ہوپ ٹھیک ہے. ابھی تو فلی ول بی 14 کو فلی میچ ہے فٹ. نا ہمارا. ہاں 14 انڈیا کا مین میچ ہمارا. ٹھیک ہے, اوکے. اینی تھنگ ایلس ہو جائے آپ نے ایڈ کرنا ہے؟ نہیں بس ہائی ہوپس ہے نیکسٹ میچ کے لیے, انشاءاللہ ہاں مومنٹم کیری یہ کہ رکھیں گے ہم. خلاف ہے, اور ہاں ڈر لگ بالکل رہا ایوری تھنگ بالکل. بس میں کہوں گا اگر تھوڑا سا بھی بولرز ہمارے جو نا تھوڑا سا ان کو شروع میں انڈر پریشر لے جائیں گے تو انشاءاللہ میچ ہمارا ہی ہوگا, کیونکہ بیٹنگ پچ موسٹلی ہوتی ہیں انڈیا میں. اگر زیادہ ہے. ہوگا یس اسپننگ بیٹنگ پچ ٹریک ہو آج کل جائے ابھی گا. ساری بیٹنگ پچ چل رہی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, جس آج بھی ٹرن طرح نہیں صبح ملا. والا میچ. ہاں صبح والا میچ میں انگلینڈ نے بھی اتنا سکور مار دیا تھا, تو ہاں. موسٹلی یہی چل رہا ہے. تو جون سی بالنگ ٹیم تھوڑا سا بھی اچھا کرے گی, سکور نیچے آئے گا اور وہ ٹیم لے جائے گی میچ. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. باقی ہم پھر نیکسٹ میچ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. انڈیا اور پاکستان کا 14 کو میچ ہے, تو اللہ دعا تو یہ ہے کہ ہم اسی
اسٹریک کو کنٹینیو رکھیں, بیکاز آج جس طرح آپ اس طرح کا چیز ٹوٹل کرتے ہیں, اس طرح کا ٹوٹل چیز کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ کو بہت ہی وہ ملتا ہے, کانفیڈینس ملتا ہے, ایک بوسٹ ملتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. آپ لوگوں کو کیسی لگی رضوان اور عبداللہ کی نوک ہمیں ضرور بتائیے گا, اور بالرس کے بارے میں اسپیشلی حسن علی کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں, بیکاز جس طرح کا انہوں کا کم بیک ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے, تو اٹ از جسٹ وی آل نیڈ رائٹ ناؤ. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس گائز. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. اللہ حافظ.